دوستی بے کرداں دشمنی است۔ یہ کلمہ مغضوبہ و مبغوضہ ہے۔ اپنی اذان میں یہ اعلان کرنا یہ بمنزلہ تبرہ نہیں، یہ بلکہ حقیقت میں تبرہ ہے۔ خلیفہ رسول اللہ بلا فصل حضرت علی کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا میں یہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق پر آنکھیں بند کیوں کر لینی چاہیے؟ تحقاق حضرت علی کا تھا تو حضرت علی کیا بزدل تھے؟ معاذ اللہ۔ تو اہل تشیع بھی امامیہ فرقے کو اسی سبب سے کافر سمجھتے ہیں۔ جرت اندر اتنی نہیں ہے، طاقت اتنی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسائل کو بیان کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اور شخصیت اور آپ کے افکار اور ڈاکٹر اقبال کے افکار و نظریات کو لے کر باتیں، ویڈیوز اور بہت سے لوگ اس پر کلام کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے بھی ڈاکٹر اقبال کی شخصیت کو لے کر ایک آدھ ویڈیو بنائی ہے، مگر جب ہم یہ ریسرچ کر رہے تھے، یہ تحقیق کر رہے تھے افکار و نظریات کے حوالے سے، تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف میں سے ایک رسالہ میری نظر سے گزرا، اور وہ رسالہ کیا ہے؟ وہ رسالے کا نام ہے الادلۃ الطاعنہ فی اذان الملاعین۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ملعونوں کی اذان کے بارے میں نیزے چبھونے والے دلائل۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال کیا گیا، اور اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا رسالہ ترتیب دے دیا۔ میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، میں نے دیکھا کہ اس عنوان پر یا اس ٹاپک پر کسی نے کوئی کلام کیا ہو یا کوئی بات کی ہو، مگر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ رسالہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، اور 23ویں جلد رسالہ نمبر 5 ہے۔ تو اس طرف نظر کیوں نہیں گئی، یا علماء کرام اس چیز کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن ہم وہ سوال دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے، اور اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے کیا دیا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت و جماعت اس مسئلہ کے بارے میں کہ بالفعل اہل تشیع جو ہے وہ اپنی اذان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت یہ اضافہ فرماتے ہیں خلیفہ رسول اللہ بلا فصل، تو کیا یہ سننا سنی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ تبرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے، تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا۔ بعد از حمد و ثنا آپ فرماتے ہیں الحق، یہ کلمہ مغضوبہ و مبغوضہ ہے۔ مذکورہ سوال خالص تبرہ ہے، اور اس کلمے کا سنی کے لیے سننا بمنزلہ تبرہ نہیں بلکہ خالصتاً تبرہ ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تبرہ کے معنی کیا ہے؟ تبرہ کا معنی اظہار برات و بیزاری، جس پر یہ کلمہ خبیثہ، یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ خبیثہ نہ کنایتاً بلکہ صراحتاً دال ہے کہ اس میں بالتصریح خلافت راشدہ حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفی ہے، اور اس نفی کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ بعد حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند نشین نہ ہوئے، اور ان کا حضور اقدس کے بعد تخت خلافت پر جلوس فرمانا، فرمان و احکام جاری کرنا، نظم و نسق ممالک اسلامیہ و تمام امور ملک و مال اور ضم و بزم کی باغیں اپنے دست حق پرست میں لینا، وہ تاریخی واقعہ مشہور متواتر اظہر من الشمس ہے، جس نے دنیا میں موافق مخالف یہاں تک کہ نصارہ، یہود، مجوس، ہنود کسی کو انکار نہیں، بلکہ ان محبان خداوند و نوابان مصطفیٰ سے روافض کو زیادہ عداوت کا منبع یہی ہے
کہ ان کے زوم باطل میں استحقاق خلافت حضرات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حق ان کا یہ سمجھنا اور اپنی اذان میں یہ اعلان کرنا یہ بمنزلہ تبرہ نہیں، یہ بلکہ حقیقت میں تبرہ ہے۔ یہ حضرات نہ صرف خلفائے ثلاثہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ احکام شریعہ، قرآن اور احادیث مبارکہ کے واضح نصوص کے مخالف یہ عقیدہ ہے۔ اور اس پر جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، خلیفہ رسول اللہ بلا فصل حضرت علی کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا، فرمایا یہ کلمہ خبیثہ ہے، یہ کلمہ مغضوبہ ہے، مبغوضہ ہے یہ کلمہ۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ بغض اور عداوت خلفائے ثلاثہ میں اتنے گر گئے کہ وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی تو کرتے ہی ہیں، لیکن حضرت علی کی شان میں بھی اتنی کمی کر دیتے ہیں کہ حضرت علی کی شان کو نہ ماننا یہ بھی ان کے کافر و مرتد ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آگے سنیے کہ بحکم الہی خلافت راشدہ اول ان تین سرداران مومنین کو پہنچی، روافض نے انہیں معاذ اللہ مولا علی کا حق چھیننے والا ٹھہرایا اور تقیہ شکیہ کے بدولت حضرت اسد اللہ الغالب کو العیاذ باللہ سخت نامردود اور بزدل اور تارک حق کو مطیع باطل بتایا۔ یعنی کہ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق پر آنکھیں بند کیوں کر لینی چاہیے؟ جس موضوع پر، جس ٹاپک پر، جس عنوان پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، آپ تعصب کی نگاہ سے نہیں بلکہ حقیقی اہل علم ہونے کی نظر سے، آپ حقیقی علم کا جو پیاسا نہیں ہوتا اس کے لحاظ سے آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ کلمہ خبیثہ ہے، بلکہ یوں کہنا کہ یہ کلمہ بلا فصل، یہ خلیفہ رسول اللہ بلا فصل کہنا، میں یہ صرف خلفائے ثلاثہ کی شان میں کمی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مولا علی کی شان میں کمی ہے۔ اور کتنی کمی ہے کہ فرمایا کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت نامردود اور بزدل اور تارک حق اور مطیع باطل بتاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اگر استحقاق حضرت علی کا تھا تو حضرت علی کیا بزدل تھے معاذ اللہ کہ وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب حق حضرت علی کا تھا اور کسی اور نے چھین لیا، غصب کر لیا، تو پھر علی نے کیا کیا؟ یعنی کہ آپ نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی یا ان سے اپنی مسند یا اپنا حق لیا نہیں، تو پھر آپ حق کو ترک کرنے والے ہو گئے، وہ مطیع باطل، اور آپ نے ان کی حمایت کی یا ان کے جو ہے وہ خلافت میں آپ ان کے ساتھ رہے، تو یہ باطل کی پھر وہ پیروی کرنے والے ہوئے۔ اگر ایسا کسی بھی اہل تشیع کے سامنے کہیں تو وہ کہیں اس کا انکار کریں گے، مگر وہ اپنے اعتقاد کے مطابق جب وہ سب کہتے ہیں تو فرمایا کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسا وہ حضرت علی کو بزدل اور تارک حق اور مطیع باطل بتا رہے ہیں، حضرت علی نے ان پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد آپ شعر لکھتے ہیں، دوستی بے کرداں دشمنی است، کہ بے عقلوں کی دوستی جو ہے وہ اصل میں دشمنی ہوتی ہے۔ دشمن بھی ہو تو کوئی عقل مند ہو تو پھر مزہ ہے، لیکن دوست ہو اور بے عقلا ہو، اتنے بے عقل کہ شان بڑھانے میں جو ہے وہ حضرت علی کی شان گھٹا رہے، کم کر رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یعنی حضرت علی کی شان کے بارے میں یہ جو خلیفہ بلا فصل کہنا، خلیفہ رسول اللہ بلا فصل کہنا، یہ نرا جھوٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو بلا فصل کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس لفظ میں غضب، ظلم، انکار اور اصرار باطل اور مخالف دین اور اختیار دنیا وغیرہ ہزاروں مطاعن ملونہ جو قوم روافض اپنے اعتقاد میں رکھتی ہے اور زبان سے بکتی ہے، سب دفعتاً موجود ہے۔ یعنی قوم روافض کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اس ایک کلمے میں موجود ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ دلائل ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کی حدیث و فقہ کی روح سے بھی اذان ایک محدود عبارت اور معدود کلمات کا نام ہے جن میں یہ ناپاک لفظ داخل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بھی
اذان، اس اذان منقول میں اور عبارت بڑھانا ناجائز اور گناہ اور اپنے دل سے ایک نئی شریعت کا نکالنا ہے۔ تیسرا آپ نے بات یہ کی ہے کہ ان کے پیشوا خود لکھ کے گئے ہیں کہ ان زیادتیوں کے موجب ایک ملعون قوم ہے جنہیں امامیہ فرقہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اہل تشیع کے نزدیک بھی جو ہے یہ اذان جس میں خلیفہ رسول اللہ بلا فصل حضرت علی کو کہنا یا امیر المومنین حقاً کہنا، اس طرح کے دیگر الفاظ آپ نے آگے بیان کیے ہیں، تو اس میں بتایا ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسے کلمات کا اضافہ کرنے والا قوم ملعون کا طریقہ ہے، اور وہ قوم کون سی ہے اور ان کا فرقہ کون سا ہے؟ امامیہ ہے۔ تو اہل تشیع بھی امامیہ فرقے کو اسی سبب سے کافر سمجھتے ہیں۔ اس کا پھر آگے انہوں نے جو ہے وہ سارے حوالے جو ہیں وہ عبارات کے دیے ہیں، آپ نے اگر پڑھنا ہو تو وہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا، فقط اتنا، کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات بتائی ہے، کتنا بڑا آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا اس بابت میں کہ اہل سنت والجماعت سنیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم تو خاموشی سے سن لیتے ہیں، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں خاموش ہو جائیں، اہل تشیع کی اذان ہو رہی ہے، یا اس کو اذان کو بھی ہم ادب کی نگاہ سے اور احترام کے لحاظ سے سنتے ہیں۔ فرمایا یہ احترام نہیں ہے، یہ بمنزلہ تبرہ ہے، یہ اس میں گستاخی ہے اور اس میں بڑا ظلم ہے، اور اس کلمات میں بڑی زیادتی ہے۔ یہ نہ صرف خلفائے ثلاثہ کی شان میں کمی ہے، بلکہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں بھی واضح طور پہ کمی ہے، اور آپ کی شان میں بھی واضح طور پہ نقص ہے کہ آپ اس اگر عقیدے کو رکھا جائے تو یہ باتیں وہ ہیں جو لاجیکلی ہیں۔ اس کے بعد تو انہوں نے جو آگے جواب دیے ہیں وہ سو دیے ہیں، میں ان کی طرف جاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، مگر ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت یہ ایک عظیم نام ہے، ایک عظیم محقق، ایک عظیم مجدد، اور ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جس بات پر قلم اٹھایا ہے کمال کر دیا، جس بات پر قلم اٹھایا ہے، جس بات پہ آپ نے لکھا ہے، وہ عقائد کے بارے میں ہو، نظریات کے بارے میں ہو، مسائل کے بارے میں ہو، اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا، کوئی ان سے بڑا ہو تو اختلاف کرے، مگر کون ہے جو اعلیٰ حضرت سے بڑا ہو؟ کون ہے جو امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر ایسی تحقیق اور ایسی ریسرچ پیش کر سکے کہ ان کے ہی اپنے ان کے مخالف جائیں؟ اور پھر آج ایک ایسی طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ لوگ زبان تان دراز کرتے ہوئے سوچتے نہیں، حالانکہ جرت اندر اتنی نہیں ہے، طاقت اتنی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسائل کو بیان کر سکے، بتائیں لوگوں کو کہ اہل سنت کے لیے اہل تشیع کی اذان سننا یہ حرام ہے، بچنا چاہیے، اور ایسی اذان کے جس میں یہ الفاظ ہوں یہ بالکل بھی جائز نہیں۔